اس لیے کہ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بات ہے کہ ہم دین کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا اور ہم پر ظلم کر رہا، ہمیں ٹارگٹ بنا رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس ملک سے ہٹا دیا جائے، ہندوستان مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر یہ بات وہ غیر لوگ کہہ رہا ہے، وہ ظالم حکمراں بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ، تم نے جب مجھے چھوڑ دیا میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ معزز مصلین اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آئیے آج آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو نصیحت کی، ایک بچے کو بتایا کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول ایک بچے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں کھانا کیسے، ساری چیزیں بتائی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں مانگنا کس سے۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ 10 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کی ہیں۔ 10 نصیحتیں اللہ کے رسول نے اسے بتائے ہیں اور کہا کہ تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، کہ تمہاری زندگی میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ تم ان چیزوں پر اپنی زندگی میں عمل کرو، تاکہ قیامت کے دن تمہیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دے۔ تو آئیے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سوار تھا، آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پکارا۔ اللہ کے رسول نے مجھے پکارتے، یا غلام الا اعلمک کلمۃ ینفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تمہیں نفع کی چیز نہ بتا دوں، کیا میں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہاری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو تمہاری زندگی کے لیے فائدہ مند چیزیں، کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ وہ صحابی رسول کہتے کیوں نہیں، یا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیے وہ چیزیں کیا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند چیزوں اور میں آپ سے نہ سنوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ مجھے کچھ بھی بتائیں میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول ایک 10 سال کے بچے کو پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بچے آؤ میں تمہاری زندگی کے لیے وہ چیز بتا رہا ہوں جو تمہاری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو تمہاری زندگی میں کام آنے والی چیزیں، اور وہ 10 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے، اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اور اللہ نے جو تمہیں دین دیا اس دین پر عمل کرنا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم نے دین کی حفاظت کر لی، اگر تم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، رسول کے احکام
احکام پر تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں تمہاری ذمہ داری لے رکھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان ہو، ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی انسان ہو کچھ دے رہا ہے تو بدلے میں کچھ مانگ رہا ہے۔ زمین کا معاملہ ہو، اگر زمین کسی کے حصے میں دے رہا ہے کہ آپ لیجئے اب کھیتی باڑی کیجئے، لیکن اس کے بدلے میں اس سے پیسہ لے رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کی حفاظت کرو، اور وہ دین جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر میں نے تم تک پہنچایا، میں نے تمہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اسلام میں نے دیا ہے اس اسلام پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اگر تم اس اسلام پر عمل کرتے ہو، اس دین کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا گارنٹی لے رہا ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر۔ اس لیے کہ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بات ہے کہ ہم دین کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا اور ہم پر ظلم کر رہا، ہمیں ٹارگٹ بنا رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس ملک سے ہٹا دیا جائے، ہندوستان مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر یہ بات وہ غیر لوگ کہہ رہا ہے، وہ ظالم حکمراں بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ، تم نے جب مجھے چھوڑ دیا میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، تو دین کی حفاظت ضروری ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج دین کی حفاظت کر رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتا ہوں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں میں آ کر اللہ کو پکارتا ہوں۔ ہاں آپ کو 10 میں یعنی 100 میں 10 لوگ ملیں گے ایسے، وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ لوگ آ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے مالک کو پکارتے ہیں، جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ آ کر اللہ کو پکار رہا ہے۔ ہمارا نوجوان تو غافل ہے، ہمارا نوجوان اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہمارا نوجوان ان فلموں کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو ابھی نیا فلم آ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کا، نوجوانوں کا یہ حال ہے، وہ تو دین کو چھوڑ دیا ہے۔ 10 لوگوں کا بیٹھک ہو، مجمع ہو، وہاں پر اگر دین کی بات ہو جائے تو لوگ ٹال دیتے ہیں، کہتے بھائی دین کی بات نہ کرو۔ اگر فلم کی بات ہو، اگر کرکٹ کو لے کر بات ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بات کرو۔ لیکن اگر دین کے بارے میں کوئی بول رہا ہے کہ بھائی آپ دین پر عمل نہیں کرتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ قرآن تلاوت نہیں کرتے، جواب ملتا ہے یہ قرآن تلاوت کر کے ہمیں ملے گا کیا، یہ نماز پڑھ کر ہمیں کیا ملنے والا ہے، یہ جواب آج کا نوجوان دے رہا ہے۔ نوجوانوں دین کی حفاظت کرو، ورنہ وقت ایسا آئے گا تمہیں کاٹا جائے گا، تمہیں اس دنیا سے مٹایا جائے گا، اس دنیا سے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہنے والا ہے۔ وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اور آج یہی حال ہے کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر یعنی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس مسلمان کے پاس دین نہیں، آج اس مسلمان کے پاس دین نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ دین کے حکام پر عمل نہیں کرتا، اس لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے آج مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کیا تم نے بھول گیا ہے اللہ کے رسول کو دین کے لیے مٹایا، آج ہم دین پر عمل نہیں کر رہے اس لیے ہمیں مٹا رہا ہے۔ اچھا اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے آئے تھے مشرک لوگ، تو کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ تم نے دین کی بات کرتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے مارا۔ وہ نبی جس نے مار کھائے ہمارے لیے ہم تک دین پہنچائے، اور اللہ کے رسول وہ دین ہمیں دیے جس دین کے لیے رسول کو مارا گیا، طائف کے دھرتی میں، طائف کے سرزمین پر رسول کا سر پھوڑا گیا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، کیا تم نے دین کو ایسے ہی معمولی سمجھ لیا کہ دین آگے ہم عمل کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو مارا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ اسلام لاتے ہیں، یعنی ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے ہیں، اور مکہ والوں کو بتاتے
فرماتے ہیں اے لوگو محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان ظالموں نے ابو بکر کو مارا اور مار کر بے ہوش کر کے گرا دیا۔ ان کے گھر والے آئے، ان کے قبیلے والے آئے اور آ کر ابو بکر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو تم نے اس کو مارا، تم نے اس کو مٹا دیا، سن لو تم نے اس کو مار کر بے ہوش کر دیا، اگر ابو بکر کو کچھ ہو جاتے ہیں تو بدلے میں ہم ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ ان کے قبیلے والوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ بھی اسلام سے دور ہے، اس کے پاس بھی اسلام نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے کہا۔ جب ابو بکر کی زبان سے بات سنی تو وہ لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اسلام کے لیے آپ کو مارا گیا، صحابہ کرام کو مارے گئے، لیکن ان لوگوں نے برداشت کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، ابو جہل نے کیا کیا، شرمگاہوں پہ نیزہ مارا۔ حضرت اس کو دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے اسے اس طریقے سے مارا، بے دردی بے رحمی کے ساتھ مارا کہ ابو بکر نے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے؟ نہیں، ہم تک دین پہنچائے لیکن ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، دین کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہمیں دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے تو تمہیں دین کی حفاظت کرنا پڑے گا، اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، دین کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے، اگر تم ایسا کام نہیں کرتے ہو تو تمہیں مارا جائے گا۔ اچھا، ایک زمانہ آیا تھا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے عالموں کو قتل کروایا۔ اس کے زمانے میں کچھ لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ امام حسن بصری آپ تو ابھی کا وقت کا امام ہے اور حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، تو کیا کروں؟ حجاج بن یوسف کے خلاف جو جواب دیتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر آج حجاج بن یوسف تم پر ظلم کر رہا ہے، تمہیں مار رہا ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کے جیسے ہیں، تم نے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے آج تمہیں مار رہا ہے، اس لیے آج تمہیں مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کی حفاظت کرنا پڑے گا، اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے تم دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ میں تمہیں ماروں گا نہیں، تمہیں کوئی مارنے والا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین کے احکام پر عمل کرو، تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے، تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہاں، یہ دوسری چیز دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد قائم کیا ہے تم اس حد پر رہنا، اگر تم حد کو تجاوز کرتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم حد پر رہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے، تو ہمیں حد پر رہنا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں حد پر رہنا ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے، مسلمانوں کے بچے سے بوڑھے تک لوگوں کو دیکھیے، حد پر ہے، یہ نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے، یہ گانوں کے محفلوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا نوجوان تو آج دیکھیے پٹھان نام کا ایک فلم کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کثیر تعداد میں وہ شرکت کر رہا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے اگر یہ دنیا میں نہ کرو تو آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا کام نہ کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ حد میں رہنے والا نہیں۔ اگر تم حد پر رہنا چاہتی ہو تو دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، حد کو تجاوز نہ کرو۔ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیں، شراب کے اڈوں میں مسلمانوں کا نوجوان، گانوں کے محفلوں میں مسلمانوں کا نوجوان، یعنی جوئے کے اڈوں میں مسلمانوں کا نوجوان، نماز چھوڑ کر مسلمانوں کا نوجوان بھاگ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے آ کر وہ گھوم تو رہا ہے لیکن تنہائی میں جا کر برائی پہ برائی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو پہاڑ
کے مانند نیکی ہوگی، لیکن ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے نیکی تو کی ہے، لوگوں کے سامنے اچھے کام تو کرتا ہوگا، لیکن تنہائی میں جا کر برائی پہ برائی کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے، لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اچھی گفتگو کر رہا ہے، تنہائی میں جا کر برائی پہ برائی کر رہا ہے، تنہائی میں جا کر فلم دیکھ رہا ہے، گندی چیزوں کا عادی آج ہمارا مسلمانوں کا نوجوان ہے۔ کیا یہی دین کی حفاظت ہے؟ یہی دائرے میں رہنا ہے؟ آج ہم دائروں کو کراس کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جو حد قائم کیا ہے، ہمیں اس حد پر رہنا ہے۔ اگر ہم اس حد پر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن تمہیں حد پر رہنا ہے۔ شراب سے بچنا ہے، جوئے کے اڈوں سے بچنا ہے، گندی چیزوں سے بچنا ہے، فلموں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی چیزیں گندی چیزیں ہیں۔ ارے شراب پینا تو حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، شراب کے قریب ہم کیوں جائیں؟ جوئے کے اڈوں پہ ہم کیوں جائیں؟ آج ہمارا نوجوانوں کو دیکھیے، لڑکیوں کے پیچھے بھی دوڑ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، غیر مرد ہیں اور وہ کسی اور کے پاس دوڑ رہا ہے۔ ایسا نہ کرو نوجوانوں، بچو ان کاموں سے۔ اگر تم حد کو تجاوز کرتے ہو، اللہ نے ذمہ داری نہیں لے رکھی ہے، ہمیں حد پر رہنا ہے، ہم تمام لوگوں کو حد پر رہنا ہے۔ جب ہم اور آپ حد پر رہیں گے تب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن حد پر ہی نہیں ہے تو ذمہ داری کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم حد پر رہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری اللہ پر ہے، لیکن اگر تم حد کو کراس کرتی ہو تو تمہاری ذمہ داری کسی پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دیے، یعنی یہ چیزوں کے قریب، ان چیزوں کے قریب مسلمانوں کو نہیں جانا ہے، نوجوانوں تو ہمیں نہیں جانا ہے، نوجوانوں اس کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے، نوجوانوں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، نوجوانوں ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ارے صحابہ اکرام رک جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جب محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے محمد کو بھیجا، اور اللہ کے رسول نے جب دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں فلاں چیز حرام ہے، اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، باہر ہے، تو صحابہ اکرام رک جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان شراب کا عادی ہے، باپ بھی شراب پی رہا ہے، بیٹا بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کیا یہی حال ہے کہ باپ شراب پیتا رہے اور بیٹا دیکھے، بیٹا پیے باپ دیکھے؟ کیا تم روک نہیں سکتے ہو؟ ہاں الگ بات ہے کہ باپ کو روکنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن تو ایک باپ ہے، بیٹے کو دو یعنی کھینچ کر لگا کر بھی تم منع کر سکتے ہو، تم تو روک سکتے ہو، اپنے بیٹے کو مار کر تم روک سکتے ہو، لیکن تم کیوں نہیں روک رہے ہو؟ کہ یہ گندی چیزیں ہیں، اس کے قریب جانا نہیں ہے، حد کو تجاوز نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بچے تو تم حد کو تجاوز نہ کرو، حد پر رہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو حد پر رہو۔ تیسری چیز اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنا تو اپنے رب سے مانگنا، جب بھی مانگنا تو اپنے پروردگار سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مانگو اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مانگو اللہ سے، وہی تو تمہیں دینے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، اس سے مانگو، وہ رب ہے، اس سے مانگو۔ لیکن آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے وہ محبت کر رہا جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر ان چیزوں سے تو منع کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کہہ دیا ہے جو عیسائی لوگ اللہ کے سوا تین خدا، اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا ہے اے لوگوں تمہیں جو تم
دنیا کے اندر اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک جانتے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا پاپ نہ کرو، ورنہ گناہگار بن جاؤ گے، ورنہ پاپی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کام ہرگز نہ کرو ورنہ گناہگار و خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی منع کیا ہے، ان لوگوں کو بھی روکا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ نہیں مسلمانوں، ایسا کام نہ کرو۔ دیکھیے آج مسلمانوں کا حال، مسلمان یعنی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، جو پیار اللہ سے کرنا چاہیے تھا، آج وہ محبت و پیار اللہ سے نہیں کسی اور سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، جو پیار اللہ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ محبت کسی اور سے کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے، جو اصل میں مومن ہے، جو ایمان والا، جو رسول پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ سوائے اللہ سے محبت کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ محبت تو اللہ ہی سے کر رہا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کر رہا ہے، کسی اور کو برابر نہیں کر رہا ہے۔ ہاں وہ محبت اللہ ہی سے کر رہا ہے، وہ پیار اللہ ہی سے کر رہا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سر جھکا رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سر کو پٹک رہا ہے۔ مسلمانوں ایسا نہ کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ کون مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو غیروں کے گھروں میں پیدا ہوا، وہ دین سے دور ہے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہم شرک کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ شرکوں میں مبتلا ہے۔ ایسا نہ کرو، اس سے بچو، بچنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا، کسی اور سے نہیں ہے۔ مدد کی ضرورت ہے تو اپنے رب کو پکارنا، اپنے مالک کو اپنے مالک کو پکارنا، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد کی ضرورت ہے اپنے رب سے مانگو۔ لیکن دیکھیے آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور کے در پہ جا کر سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ اچھا آپ جائیے الہ آباد کے اندر ایک جگہ ہے لال گوپل گنج، اس جگہ میں ایک کربلا نام کا جگہ بہت مشہور ہے، بہت زیادہ، اور وہاں پہ خاص طور سے صرف عورتیں آتی ہیں، عورتیں آ کر سجدہ کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے۔ ان میں سے ایک دن خاص ہے جمعرات کا دن، جمعرات کا جو دن ہے اتنی عورتیں آتی ہیں اور بھیڑ لگ جاتی ہے کہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد نہیں، صرف عورتیں آتی ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک میں سنا ہوں کہ قبر ہے، میں گیا دیکھنے کے لیے، قبر ہے اور اس جگہ پر عورتیں آ کر سجدہ کر رہی ہیں، مانگ رہی ہیں۔ ایسا کام نہ کرو لوگوں، ایسا کام ہرگز نہ کرو ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے تم پریشان ہو اللہ سے مانگو، تم تکلیفوں میں ہو اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ ہاں تمہیں مدد چاہیے اللہ سے مانگو۔ کسی اور کے در پہ جا کر کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ کسی اور سے تم کیوں مانگ رہے ہو؟ کسی اور کو سجدہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو کچھ بھی نہیں دینے والا، وہ تو کچھ دینے کی طاقت وہ رکھتا ہی نہیں ہے، تم اس سے جا کر مانگ رہے ہو۔ نہیں مانگنا ہے۔ اچھا کبیر داس جی نے ایک بہت پیاری بات کہہ کر گئے ہیں، کیا کہا کہ دنیا ایسے باہولی کے پتھر پوجا جائے، گھر کے چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے۔ یعنی دنیا کے لوگ اس طریقے سے مست دنیا میں کہ پتھروں کو تو پوج رہا ہے، وہ اپنا مالک سمجھ رہا ہے، مردوں کو مالک سمجھ رہا ہے، لیکن گھر کے چکیے کو پوج نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ ارے اس سے تو بہتر گھر کا چکیا ہے جو تمہیں، یعنی اگر گیہوں ڈال دیا جائے تو تمہیں آٹا دے رہا ہے، تم روٹی بنا کر کھا رہے ہو، ارے اس سے تو بہتر ہے۔ لیکن دنیا کے لوگ
اس طریقے سے بیوقوف اور گدھے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مدد مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ کامیابی کا راستہ تو یہی ہے کہ تم اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اپنے پروردگار سے مانگو، وہی تو دینے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ارے تمہیں دینے والا ہے، تم اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مدد کی ضرورت ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب کرو، اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ کسی انسانوں کے پاس یعنی جا کر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے، سجدہ نہیں کرنا اس کے سامنے، کیونکہ یہ حرام ہے، ان کاموں کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بات جو اللہ کے نبی نے اس بچے کو بتایا، وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر یہ دنیا کے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تو دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچا نہ سکے، وہ دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں فائدہ دے سکے، نہیں ہے طاقت۔ ہاں اتنا ہی نفع، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حق میں لکھ دیا ہے۔ انسان کو نفع دینا یہ اللہ کا کام ہے جو لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر یہی دنیا والے تمہارے کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، ذرہ برابر بھی کم نہیں، کیونکہ دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچا سکے، دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فائدہ دے سکے۔ ارے فائدہ دینے والا تو اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو اللہ نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی نقصان اور نفع کا مالک تو اللہ ہے۔ یہ دنیا کے لوگ نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے، یہ سوچنا غلط ہے کہ نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے، اللہ نہیں ہے، ایسا غلط ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو چھٹی بات ہے اللہ کے رسول نے اسے بتایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی تقدیریں لکھ ڈالیے، صفحے خشک ہو چکے، تقدیریں لکھ ڈالیے۔ تم زندگی میں کیا کرنے والے ہو، کس زمین پر مرنے والے ہو، کس جگہ پر تم مرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تم ہندوستان میں مرو گے، ہندوستان کے باہر، یا تم گھر میں مرو گے، یا ندی میں دریا میں ڈوب کر مرو گے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تم کس حال پر مرو گے، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ ڈالی ہے۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ ڈالی ہے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، کھانا پینا سب کچھ اسی جگہ پر، مرنا جینا سب کچھ اسی جگہ پر، نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے خالق و مالک وہ ہے، کیا ہونے والا ہمارے ساتھ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن آج دیکھیے، میں نے یہاں آنے سے پہلے تقریباً 5 منٹ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک لڑکی تھی جو بیٹھی تھی، لیکن اچانک اسی جگہ پر موت آ جاتی ہے، وہ لڑکی مر جاتی ہے، وہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لوگ پریشان، حیران و پریشان ہیں، لوگ تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں کہ کیا ہوا، اچانک مر گئی۔ تو موت کب آنے والی ہے اللہ کو پتہ ہے، انسان کیا کرنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنے والا ہے، انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے لوگوں رفعت الاقلام وجفت الصحف تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں خوشحالی کے ایام میں، خوشحالی کے وقت جب تم خوشحال ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس زمین و جائیداد ہے، مال ہے، زمین و جائیداد ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، لوگوں کی مدد کرتے رہنا۔ جب تم تنگی میں پہنچو گے، جب تم پریشان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔
تو خوشحالی کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھر میں نہیں بیٹھنا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، کوئی امیر ہے تو دروازے کو بند کر رہا ہے، غریب کو نہیں دیکھتا ہے، مار کر بھگا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے۔ مسلمانوں ایسا نہیں کرنا ہے، مسلمانوں ہمیں بچنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خوشحالی کے وقت اگر تم مدد کرتے ہو تو تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا کوئی بھی حالات آ جائے، مسلمانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس پیسہ ہے تو انسان آدمی کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے پڑوسی کو بھی بھول جاتا ہے۔ مسلمانوں ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ آئیے یہ آٹھویں چیز اللہ کے رسول نے اس بچے کو بتایا کہ خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ آئیے آٹھویں چیز دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اے بچے تم سن لو، اے بچے تم یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ جو چیز تمہیں عطا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہیں دینا چاہے، دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روک کر دکھائے، دنیا کے انسانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز سے تمہیں دور کر کے دکھائے۔ دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ فرعون نے سمجھا تھا کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اس کو ڈبو کر مارا، وہ ختم ہو گیا۔ ابھی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، دیکھ سکتے یوٹیوب کے ذریعے سے فرعون کی لاش کو، ابھی بھی دیکھ سکتے فرعون کی لاش کو۔ لیکن کیا ہو گیا؟ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، حال یہ ہے کہ مٹی میں بھی اسے دفن کرنے والا دفن نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی بھی یوٹیوبوں کے ذریعے سے دکھایا جا رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو جو چیز عطا کر دے انسان روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو چیز روک دے، یہ دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز عطا کر کے دکھائے، وہ چیز دے کر دکھائے۔ دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی دم نہیں ہے کہ لوگ دے کر، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ روک رہا ہے وہ چیز انسان اس آدمی کو دے کر دکھائے۔ نہیں، انسانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چیز لا کر دکھائے، وہ چیز انسانوں کو دے دے کہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا تھا، اللہ نہیں دیا، روک لیا تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ انسان نہیں کر سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا مالک اللہ ہے، رب ہے، انسان کیسے دے سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے مسلمانوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے یہ دنیا والے روک نہیں سکتا، جو چیز روک رہا ہے یہ دنیا والے دے نہیں سکتا۔ آیات 9ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا عالم ان النصر مع الصبر، یعنی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ جب تم پر مصیبتیں آئے، جب تم پر پریشانیاں آئیں، جب تم پر تکلیفیں آئیں تو تم صبر کرو، یعنی تم صبر کرو، مدد ضرور آئے گی۔ تم مدد چاہتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو، پہلے تم صبر تو کرو، اس کے بعد مدد ضرور آئے گی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بول پڑتے ہیں، کھانا ایک ٹائم کا اگر نہ مل جائے تو ہم بول پڑتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بچے تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرو گے تب مدد آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے 10ویں چیز جو فرمایا ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر تکلیفوں کے بعد خوشحالی ضرور ہے۔ یعنی ہر تنگی خوشحالی کو لا کر رکھ دیتی ہے، ہر تنگی خوشحالی کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تنگی کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، خوشحالی کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ 10 چیزیں اللہ کے رسول نے اس بچے کو بتائے کہ تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ 10 نصیحتیں ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں، ان چیزوں پر عمل بڑھ چڑھ کر حصہ لے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے ایک 10 سال کے بچے کو چیزیں بتائی، آج ہمارے بوڑھے بزرگ لوگ، جوان لوگ وہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ امپورٹنٹ کامیابی چیزیں، آپ ان چیزوں پر عمل کریں۔ آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔